سر جیسا کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پہ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہ ان کو اس اسکول میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں کوئی کیوں آئے، یہ بیسیکلی آپ کا سوال ہے. بڑا اچھا سوال ہے. یو ایم ٹی از مائی فرسٹ چوائس، یہ تو سلوگن آپ نے دیکھا ہوا ہی ہے، سنا ہوا بھی ہے. لوگ یو ایم ٹی کا رخ تو کرتے ہیں، اس کے بعد جو سوشل سائنسز میں آتے ہیں، جو ارادتاً آتے ہیں، تو ان کے لیے جرنلزم، میڈیا، کمیونیکیشن یا ابلاغیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ اگر وہ چوز کرتے ہیں تو اس کے لیے اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز یا شارٹلی اس کو ایس ایم سی ایس کہیں، دیٹ از آلسو فرسٹ چوائس. وہ فرسٹ چوائس کیسے بنتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہم ان کو پہلے 4 سیمسٹر جو ہیں وہ جنرل سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، ان کے فاؤنڈیشن سبجیکٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، جس میں ان کو رپورٹنگ پڑھائی جاتی ہے، جس میں ان کو ایڈورٹائزنگ کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، جس میں ان کو بیسک اردو سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے ہماری قوم کو، ابھی ہم اردو کانفرنس پہ بات کر رہے تھے، تو ہم اسٹوڈنٹس کو بیسک سبجیکٹس پڑھاتے ہیں جس میں ان کو بیسک سوشل سائنسز کی ریسرچ وہ سکھائی جاتی ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے. بیسک سبجیکٹس ساری ڈومین کے پڑھانے کے بعد جب ان کی بنیاد بن چکی ہوتی ہے، ہم تھوڑی بیس بنا لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد جاتے ہیں اسپیشلائزڈ کورسز آفر کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے، اس کے پاس چوائس ہوتی ہے. وہ جو کچھ بچے، کچھ اسٹوڈنٹس جن کی اچھی کاؤنسلنگ ہوئی ہوتی ہے وہ تو مینٹلی پریپیئر ہو کے ایڈمیشن لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے ریسرچر بننا ہے، ہمیں ایک رپورٹر بننا ہے، ہمیں براڈ کاسٹر، نیوز کاسٹر، اینکر، ہوسٹ، ایک اچھے کاپی ایڈیٹر، ایڈورٹائزنگ پروفیشنل، یا ڈائریکشن میں آتے ہیں وہ لوگ، یا ایکٹنگ میں آتے ہیں. بے شمار جتنی بھی جو ڈومینز بنتی ہیں کمیونیکیشن اسٹڈیز کی وہ پہلے سے تیار ہو کے آتے ہیں. لیکن بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے آ کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جب 2 سال وہ گزار لیتے ہیں یونیورسٹی میں، ان کے 4 سیمسٹرز گزر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ویدر دے وانٹ ٹو بی این ایکٹر، whether they have a choice to join electronic media as an anchor, as a host, as a reporter, as a copy editor, as a director, as a producer. They have plenty of choices. پھر وہ اگر پرنٹ میڈیا میں جاتے ہیں، وہاں پہ اچھے وہ کاپی رائٹر ہیں، اچھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ان کو سکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ان کا انٹرسٹ ہے فلم سٹڈیز میں تو ہم پروڈکشن کے سبجیکٹس، سنیمیٹوگرافی ان کو جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں. تھیٹر پروڈکشن کے سبجیکٹس جو ہیں وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ہائیلی پیڈ پروفیشن ہے اور جو ڈومین ہے کمیونیکیشن اسٹڈیز کی، وہ ہے ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلک ریلیشنز. سو ایڈورٹائزنگ کے ان کو اسپیشلائزڈ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کیسے پروڈیوس کی جاتی ہے، ریڈیو کمرشل کیسے پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں، بل بورڈز پہ، اخبارات میں اشتہارات کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، میڈیا بائنگ کیسے ہوتی ہے، وہ تفصیلات ہیں جو مختلف قسم کی ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آلموسٹ. اسی طرح سے پبلک ریلیشنز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں. کہ اب آپ دیکھیے کہ پی آر کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت جتنے بھی بڑے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں، ہر ایک ادارے کو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ پی آر اسپیشلسٹ کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی جتنی بھی ڈومینز ہیں ان کو ہم 4 طرح کی اسپیشلائزیشنز کروا رہے ہیں. ہم جرنلزم، ریسرچ اور تھیوریز کی اسپیشلائزیشن کروا رہے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کا اگر انٹرسٹ ہے، اگر کوئی میری طرح یا آپ کی طرح، آپ نے بھی بتایا کہ فیوچر آپ کے پلانز یہی ہیں کہ آپ کو ایکڈیمیا میں آنا ہے، اگر یونیورسٹی سیکٹر میں آ کے کوئی پڑھانا چاہتا ہے ایز اے ریسرچر، اس کے لیے بھی اپرچونٹی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ٹیلی ویژن پروڈکشن، نیوز، یہ ساری جو ہے اس کو بھی ہم کرواتے ہیں. ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلک ریلیشنز الگ سے جو ہے وہ ہماری ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس کو بھی ہم کروا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو پلیٹ فارم یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں
ٹھیک ہے, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہے. یو ایم ٹی کا جو سینٹرلائزڈ ہے, اس کے علاوہ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے, اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کا اپنا براڈ کاسٹنگ جو ہے, اور ابھی جو فیوچر پروگرامز ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے یہاں لیبز جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں, بن رہی ہیں, اور انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں آئیں گے وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. آپ نے اتنے ڈپارٹمنٹس کا بتایا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس اس وقت فیلڈز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں, تو اس کے لیے سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس وقت ڈائیورسفائڈ فیکلٹی اویلیبل ہے؟ زویا, کوئی بھی آپ کی جگہ پہ اگر اسٹوڈنٹ ہوگا یا ہماری آڈینس میں سے اگر کوئی سن رہا ہوگا تو جتنی میں نے آپ کو اسپیشلائزیشنز گنوائی ہیں, اس کے بعد اگلا سوال یقیناً یہی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک پکچر بڑی زبردست قسم کی ڈرا کی ہے, کیا آپ کے پاس اتنے ڈائیورسیفائڈ انسٹرکٹرز, پروفیسرز, ٹیچرز موجود ہیں؟ تو جواب ہے یس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں. ہمارے پاس اکیڈیمیا کے, اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں پروفیشنلز, ہائی کوالیفائڈ, ویل ایکسپیرینسڈ لوگ موجود ہیں. مثلا میں اب اگر اف آئی اسٹارٹ فرام دی ٹاپ, تو پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء اس وقت ہماری جو ادارے کی سربراہ ہیں, ڈین اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہیں. 3 دہائیوں پر محیط ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. جس یونیورسٹی سے وہ یہاں پر آئی ہیں وہاں کا جو ادارہ ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن ہے, وہ آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور شی از دا لیڈی ہو ہیز بین رننگ دیٹ ڈپارٹمنٹ. پھر اس کے بعد اب جب سے وہ یہاں پر تشریف لائی ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آل دو وی ور ٹرائنگ آر بیسٹ, ہمارا اسکول بڑا بہترین پرفارم کر رہا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کے آنے کے بعد جو ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ چھلک رہا ہے ہماری مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں, ہمارے نئے پروگرامز آ رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ آگے کام چل رہا ہے, تو یہ ان کا ایکسپیرینس ہی ہے. پھر ان کے انڈر جو ٹیم کام کر رہی ہے, اف آئی ٹاک اباؤٹ طیب فاروق بھٹی صاحب, آپ ان سے پڑھ چکی ہیں, 3 دہائیوں پہ مشتمل ان کا کیریئر ہے, اور بھٹی صاحب میں آپ کو بتلاتا چلوں ہزاروں طلبہ و طالبات کو پڑھا چکے ہیں, اینڈ ہی از, جس چیز کو میں کیش کرواتا ہوں, میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں, ہی از اے بائی چوائس ٹیچر. سنس دا ڈے ہی جوائنڈ اکیڈیمیا, وہ اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں ہے. تو ایک بائی چوائس ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اٹھنے, بیٹھنے, پڑھنے, پڑھانے, ہر ایک چیز سے وہ پروفیشنلزم آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب ایکسپیرینس ہے. جب سے یو ایم ٹی حسن صہیب مراد صاحب نے اس کو اناگوریٹ کیا ہے, وہ تب سے ان کے رفیق خاص ہیں, اور وہ تب سے لے کے اب تک ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے لے کے اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی آج تک وہ اس ادارے کے ساتھ ہیں. ان کا ایکسپیرینس آپ میرے سے بہتر سمجھتی ہیں, آپ ایم فل میں بھی ان سے پڑھ چکی ہیں اور ماسٹرز بھی آپ نے انہی سے کیا ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر جاوید اسلم, جن کو لاہور اور پنجاب کی مارکیٹ میں میاں جاوید صاحب کے نام سے جو جانے جاتے ہیں, 2 دہائیوں پر مشتمل ان کا پروفیشنل اور اکیڈیمک کیریئر ہے. پروڈکشن میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. پھر پڑھانے کی اگر بات آ جائے تو میں چونکہ ان کا خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اب میں ان کی سپرویژن میں ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. معظم علی خان صاحب کا اگر ذکر کیا جائے تو 10 سال پہ محیط ان کا پروفیشنل فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے, جس میں وہ مختلف اداروں میں کام کرتے رہے ہیں, اسپیشلی خبریں جیسا ایک جید اخبار جن میں ان کا ایکسپیرینس ہے. ایک طویل لسٹ ہے. یہ پروفیشنلز کے بعد اگر ہم بات کریں اکیڈیمک پروفیشنلز کی, تو ڈاکٹر مزمل سعید ہیں, فارن کوالیفائڈ ہیں, فارن پی ایچ ڈی ہیں, ٹھیک ہے. فارن پی ایچ ڈی کی اگر میں بات کروں اور فارن کوالیفائڈ کی, تو فرانس سے ہمارے پاس گریجویٹس موجود ہیں, ملیشیا سے موجود ہیں, رشیا سے موجود ہیں, ٹھیک ہے. ڈائیورسیفائڈ فیکلٹی تو ہمارے پاس موجود ہے, ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, ینگ اور انرجیٹک لوگ ہیں,
برطانیہ سے کوالیفائڈ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں، جن کا اپنی اپنی ڈومین میں، الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، پرنٹ میڈیا کی بات کریں، ریسرچ، تھیوری، جرنلزم، اس کی بات کریں تو ہمارے پاس اسپیشلائزڈ فیکلٹی ہے. میں یہی چیز جو ہے وہ ہمیں ممتاز کرتی ہے جو دوسرے ادارے ہیں، کہ ہمارے پاس جو فیکلٹی اور جو سٹاف ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہے، خواہ وہ اکیڈیمیا سے ان کا تعلق ہو، خواہ وہ پروفیشنل فیلڈ سے ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزٹنگ فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بڑے رینونڈ نیم ہیں، ٹھیک ہے، جن کا 25 30 سالہ تجربہ ہے صحافت میں، پروڈکشن میں، اکیڈیمیا میں. وہ افراد جو ہیں وہ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں کلیم کر سکتا ہوں کہ وی آر دا بیسٹ